السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، کیا سب مذاہب جنت میں جائیں گے؟ کیا ایک ہندو، ایک عیسائی، ایک یہودی یا کوئی اور نیک انسان جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے؟ اسلام میں اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ تو اس کو قرآن و حدیث کی روشنی سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالی تمام انسانوں کا، مخلوقات کا رب ہے۔ قرآن کی پہلی سورت، پہلی آیت سورت فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، چاہے کوئی بھی ہو، یہودی مذہب سے بلونگ کرتا ہو، عیسائیت سے ہو یا وہ ہندو ہو، جو بھی ہو، اللہ ان کا رب ہے، چاہے ان کا ریلیجن جو بھی ہو۔ جن لوگوں کو اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے، کیا اللہ نے ان کو اپنا تعارف کرایا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا، وہ چاہے دنیا کے جس خطے سے، جس مذہب سے، جس چیز سے بلونگ کرتی تھی، ہم نے ان کی طرف اپنا ایک پیغام پہنچانے والا بندہ ضرور بھیجا، تاکہ ان کو ہمارا پیغام پہنچے اور مجھے وہ پہچان سکیں، جان سکیں اور میری عبادت کر سکیں اور آخرت میں جنت کو اپنی طرف کر سکیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اسلام پھر کیا ہے۔ اسلام از دی فائنل میسج۔ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، کوئی نیا ریلیجن نہیں ہے۔ اسلام از ناٹ نیو ریلیجن، کیونکہ اسلام جو پیچھے انبیاء گزر چکے ہیں، اللہ نے ان انبیاء پر جو ادیان نازل کیے تھے، ان کا ایک محفوظ اور ایک مخصوص شکل ہے۔ یہ آخری اللہ کا پیغام ہے اس انسانیت کی طرف، جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو کریٹ کیا، دنیا کو بنایا۔ یہ چرند پرند، یہ جنگلات، یہ صحرا، یہ ساحل، یہ دریا، یہ سمندر، یہ سب چیزیں جس کے لیے کریٹ کی تھیں، اس کے لیے اللہ کا جو فائنل میسج ہے وہ اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ہر بندے تک اپنا پیغمبر، اپنے بندے پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ وہ اس چیز سے آشنا ہو، اس چیز کو ان الذین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور کوئی قابل قبول نہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین لائے وہ ہرگز قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اسلام کے سوا کوئی اور طرح سے کہے گا، میں یہ اس طرح سے عبادت کروں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، جو اسلام نہیں کہتا، تو اس کے لیے یہی اللہ کا پیغام ہے، تم جو چیز لے کے میرے سامنے آؤ گے، تمہاری وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ہندو عبادت کرے، بہت عبادت کرے، جتنی کرے عبادت، اللہ کی چاہے عبادت کرتا رہے، لیکن وہ صاف دل سے، وہ کھلا کھلم اللہ کو لوگوں کے سامنے یا اکیلی جگہ تسلیم نہ کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جو ہمارا معبود ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جس کی عبادت کرتے ہیں، کرنی چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اگر یہ تسلیم نہیں کرے گا تو اللہ کہتے ہیں میں بھی تمہیں ایکسیپٹ نہیں کروں گا، یو آر ناٹ ایکسیپٹڈ فار می۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگے جب تک تم اسلام کی مہر ساتھ نہیں لے کے آؤ گے۔ وہ مہر محمد الرسول اللہ ہے۔ اب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا مذہب سچا ہے، حقیقت جس مذہب کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک جو قابل قبول ہے، آپ اس کو جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو واچ کریں۔ اس ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ اس کو واچ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور
قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علمی روشنی میں آپ کو وہ معلوم ہوگا کہ دین اسلام کیسے حق ہے۔ اب جو لوگ دین اسلام سے ناواقف ہیں تو کیا ان کے لیے اللہ کا کوئی پیغام ہے؟ کیا وہ ان کو اللہ بخشے گا؟ علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ دین اسلام سے ناواقف ہیں، جن کو صحیح معنی میں اسلام کا پتہ نہیں چل سکے گا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت کے دن عدل کا معاملہ فرمائے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عدل کا معاملہ ہوگا قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ جو اسلام سے ناواقف ہیں، جن کو اس سے آشنائی نہیں ہو سکی۔ اسلام ہمیں کسی پر فتویٰ دینے سے روکتا ہے، مطلب کہ ہم کسی کو جنت یا جہنم میں جانے والا نہیں کہہ سکتے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ پر، اللہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل میں ایک ہندو کو کہوں کہ یہ جہنم میں جائے گا، شاید موت کے آخری لمحات میں، وہ آخری اوقات میں اللہ سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لے تو پھر وہ تو جنت میں چلا جائے گا، میں جھوٹا۔ میں اسلام کسی پر فتویٰ، کسی پر جنت جہنم کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیتا، یہ اللہ کے پاس اختیار ہے، اس کا مختیار اللہ خود ہے۔ اللہ نے ہی فیصلہ کرنا ہے یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں خود اس کے لیے مستحق بنانا ہے کہ میں خود جنت میں کیسے جاؤں گا، میں کیا اعمال کروں، میں اس طرح کے اعمال کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبول فرما لے اور مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے لیے انعام میرا جنت بنا دے۔ تو یہ سب ہم نے خود اپنے لیے کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کے لیے۔ اور جب ہم اپنے لیے کرنے لگیں گے تو ہم پھر دوسروں کو بھی دعوت دینا شروع کر دیں، محبت سے نہ کہ نفرت سے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کسی کو شاید ہدایت مل جائے آپ کی وجہ سے، شیئر کرنے کی وجہ سے۔ اگر پسند آئی ہو ویڈیو لائک کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بوقت پہنچیں۔ اس کے لیے آپ ساتھ میں دیے گئے آئی کے بٹن کو دبا دیں اور کمنٹ میں یہ ضرور لکھیں اللہ تعالی ہمیں حق کی پہچان ضرور عطا فرمائے۔